السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ اس آج کے لیسن میں ہم جو اگلی آیات ہمارے لیسن میں آنے والی ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان کا تفصیلی ذکر ہم نے پڑھنا ہے اب انشاءاللہ۔ یہاں پر قرآن پاک میں اس کی کمنٹری پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو گائیڈ کیا، جو لیسنس دیے، وہ ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل سے۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیں تاکہ ہمیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کا مختصر سا ذکر پڑھتے ہیں۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ابو سفیان شام سے مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا، یہ ابو سفیان ہے جو اپنے قافلے سمیت واپس آ رہا ہے، نکلو شاید اللہ ان کے اموال ہمیں عطا کرے۔ اس قافلے میں ابو سفیان کے ساتھ 40 آدمی تھے اور مکہ کے سرداروں میں سے عمر بن عاص ان کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 19 ماہ بعد 12 رمضان المبارک کو ہفتے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ مجاہدین صحابہ کے پاس 2 گھوڑے، 60 سرہیں اور 80 اونٹ تھے۔ باقی صحابہ پیادہ تھے، یعنی پیدل تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا، کیونکہ جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 80 اونٹ تھے۔ تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا میتھمیٹیکلی، اور پھر 3 لوگوں کو اس کو 1 اونٹ دے دیا، اور پھر ان کی سواریوں پہ باری لگا دی۔ جیسے آپ کورس سنت ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو مینجمنٹ کی سکلز دیکھیے آپ، کہ چیزیں تھوڑی ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو مینج کیا۔ ایسے نہیں ہے بندر بانٹ ہو گئی کہ جس کا ہے بس وہی استعمال کرے گا۔ آپ نے ان اونٹوں کو لیا اور پھر اس کے بعد ان کو پراپرلی آرگنائز کیا، باری باری 3 لوگوں کو 1 اونٹ دے دیا، اور آپ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اور یہ نہیں کیا کہ خود اپنا، چونکہ میں سپاہ سالار ہوں تو لہٰذا 1 اونٹ تو میرے لیے پہلے ہی نکال دیں اور باقیوں کو آپ ڈیوائڈ کریں، نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بھی اس باری میں شامل رکھا، اس سے مستثنا نہیں کہا۔ آپ کے پاس ساتھ جو 2 صحابہ تھے ان کو بڑی آر محسوس ہوتی تھی، وہ شرم محسوس کرتے تھے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری باری لے لیں، ہم دونوں چل پڑیں گے۔ تو اگر آج کے دور کے کوئی باس ہوتا یا کوئی لیڈر ہوتا تو وہ خوشی ان کی اس آفر کو قبول کرتا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو بھائی اپنی باری پہ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہا تھا، لیکن انہوں نے تو خود ہی مجھے اپنی باری دے دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں تم سے زیادہ اجر سے مستغنی ہوں، لہٰذا ہم تینوں اپنی باری پہ سوار ہوں گے۔ اس کے بعد جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس نے فوراً زمزم بن عمر بن غفاری کو مکہ روانہ کیا اور کہا، یعنی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا دے کر بھیجا، اور اس کو سپیڈ سے بھیجا، تاکہ جسے آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں تار آتی ہے، بڑا ایمرجنسی میسیج ان کو بھیجا کہ کفار وہ قریش کو جا کر کہے کہ ان کے اموال لوٹے جانے والے ہیں، ان کی ایمان کی حفاظت کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مکہ میں عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ کو پتہ ہے عاتقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، نے خواب دیکھا کہ قریش پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس نے یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بیان کیا۔ ابھی اس خواب کا چرچا ہو رہا تھا اور اس کے متعلق 6 مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ مکہ والوں نے زمزم بن عمر الغفاری کی چیخ و پکار سنی۔ اس نے اپنے اونٹ کی کان اور ناک کاٹ دیے، کجاوے کو الٹ دیا، اپنی قمیص پھاڑ ڈالی۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی طرف سے ایک میسج تھا کہ ایک بہت ایمرجنسی سچویشن ہے، اور وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، اپنے اس قافلے کو بچاؤ جس میں تمام مکہ والوں کے اموال لدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اور مجھے نہیں امید کہ ہم بر وقت اس کی بچاؤ کے لیے پہنچ جائیں گے۔
قریش نے جب دیکھیں، اب یہ سچویشن ذرا آپ سمجھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کا کیوں ارادہ کیا؟ کیونکہ مسلمان اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں، اور چونکہ ان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، تو لہٰذا اب ان کو مسلمانوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمانوں کو ہلکا نہیں لینا۔ تو اس سے پھر انہوں نے کیا کیا، قریش نے اپنے تمام معلومات داؤ پہ لگا کر جنگ کی تیاری کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی جنگجو قوم تھی۔ جب انہوں نے اس میں سفر کیا تو قریش مکہ کی فوج جن کی تعداد لگ بھگ 950 کے قریب تھی، ان کے پاس، اب دیکھیں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اور ان کے پاس 100 گھوڑے۔ مسلمان جو تھے ان کے پاس 80 اونٹ، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کچھ تلواریں اور زرہیں نہیں تھی۔ زرہیں مطلب وہ جو کہ آپ پہنتے ہیں، لیکن ان کے پاس 100 زرہ پوش تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لیے بھی زرہیں مہیا تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے قافلے میں اور کیا تھا، رقص کرنے والی کنیزیں بھی تھیں جو دف بجا رہی تھیں اور جو شیلے گیت گا کر ان کی آتش غضب کو اور بڑھا رہی تھیں۔ تو جو قریش ہیں وہ ہیں 950 اور مسلمان ہیں 313۔ مٹھی بھر مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جو زمزم غفاری کو بیچنے کے بعد ابو سفیان نے، کیونکہ وہ اس قافلے کے امیر تھے، تو انہوں نے احتیاط کی خاطر اس راستے کو چھوڑ دیا جو کہ ایک یوزل ان کا روٹ تھا، جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کی طرف جاتا تھا، اور اس نے بڑی تیزی سے مسلسل سفر کرنا شروع کیا۔ مطلب یہ کہ پڑاؤ نہیں ڈالا، صبح شام سفر کرتے رہے اور اپنا راستہ بھی چینج کر لیا، اور اس کی اس تدبیر سے وہ مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہو گیا۔ تو جب وہ بخیر و عافیت اپنے اس قافلے کو لے کر نکل آیا اپنی تدبیر سے، تو اس نے پیغام بھیج دیا قیس بن عمرہ القیس کو کہ قریش کو جا کر بتائے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب مسلمانوں کے حملے سے وہ محفوظ ہو گئے ہیں، اور اب ان کو ان کے اس حفاظت کرنے والے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ واپس مکہ چلے جائیں۔ انہوں نے یہ پیغام لشکر کے سپاہ سالار جو کہ ابو جہل تھا اس کو پہنچایا، لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابو جہل کی اسلام دشمنی سب کو واضح ہے۔ اس نے کہا اب ہم اگر نکلے ہیں تو بخدا ہم ضرور ہی جائیں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھا کر دم لیں گے، تاکہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے حربوں سے بچے رہیں اور ہم سے دبے رہیں۔ کچھ لوگ جو متحمل مزاج تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے کہا کہ چلے جائیے واپس، لیکن اکثریت وہ ہٹ درمی اور ضد پر اڑی رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زعفران کے مقام پر پہنچے، اب کو اطلاع ملی کہ قریش بڑی تیاری سے اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے اپنی جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور قافلے کے دفاع کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سچویشن نے اچانک پلٹا کھایا۔ مسلمان تو صرف یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ہم تھوڑا سا ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے، کچھ پیسے کچھ مال بٹوریں گے، آ جائیں گے۔ اب جب پتہ یہ چلا کہ اب تک بہت بڑی جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے اور قافلہ بھی کتنا ہے، 900 1000 کے قریب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو لے جاتے رہے، آپ نے سب صحابہ کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں نوٹ کرتے جائیے۔ آپ نے تمام لوگوں کو بلایا، ان کو اندھیرے میں نہیں رکھا، ایک نئی سچویشن جو ان کے سامنے آ رہی ہے ان سے مشورہ طلب کیا۔ تمام صحابہ نے نہایت گرم جوشی سے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے عزم کو ظاہر کیا۔ حضرت مقداد بن عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس طرح اللہ کا حکم ملا ہے اب کر گزریے۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ میں ساتھ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایمان افروز کلمات سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، روانہ ہو جاؤ اور تمہیں یہ خوشخبری مبارک ہو کہ اللہ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔
بدر میں پہنچ کر سب صحابہ تھکے ہارے سو گئے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات پر ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے۔ اس رات خوب بارش ہوئی، مسلمان ریتلے علاقہ میں خیمہ زن تھے۔ اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنے اور پھرنے میں آسانی ہوئی۔ جہاں کفار خیمہ زن تھے وہاں پر بارش سے کیچڑ ہو گئی۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے غرور اور تکبر سے چلا آ رہا ہے۔ اے اللہ، اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، تو ان کو ہلاک کر۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ، تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ، اگر تو نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دعا کافی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت پسپا ہوگی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کی اور جھلک دیکھیے۔ رات ہی کو آپ نے صف بندی کر دی، مطلب پوری پلاننگ کی، اپنی جنگی عسکری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے پوری کی پوری اس کی پلاننگ کی، صف بندی کی۔ تمام مجاہدین اپنے صحابہ اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے۔ جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، جس میں آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کیا، اس کے عذاب سے ڈرایا۔ جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ کافروں کے لشکر سے اسود بن عبد الاسد المخزومی مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کا بلند بانگ دعویٰ کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا، مگر حضرت حمزہ نے اس کو تہہ تیغ کیا۔ جنگ بدر میں مارا جانے والا یہ پہلا کافر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر جوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور یہ نعرہ لگایا، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ 3 انصاری صحابہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ اس نے کہا، نہیں، اس مقابلے میں میری قوم کے قریش کے جوانوں کو بھیجو۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن عتبہ کے ایک وار سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کی مدد کو پہنچے تو ان کے حملے سے عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تڑپ اٹھی۔ حضرت عبیدہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے اپنے آخری لمحات میں اپنا رخسار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے صف آرا ہوئے اور گتھم گتھا ہوئے۔ یہ جنگ اسی طرح جاری رہی کہ اس دوران ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، اے اللہ، ان کے چہروں کو بگاڑ دے، ان کے دلوں کو مروب کر، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ ان کنکریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مشرکین میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مجاہدین اسلام نے جب یہ بھگدڑ دیکھی تو انہوں نے مشرکین کو اپنا قیدی بنانا شروع کیا، ان کو رسیوں سے باندھنا شروع کیا، اور معرکہ بدر 17 رمضان المبارک جمعے کے روز واقع ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو اس وقت کفار کے قدم اکھڑ گئے اور جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوا، اس کے متعلق بحث انشاءاللہ اس کے متعلقہ آیات میں ہوگی۔ غزوہ احد کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی لیسن میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس کو آپ ایک دفعہ سنیں، پھر سنیں، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے اسباق میں ہمیں ان معلومات سے کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔